چھوٹی لڑکیوں کا جینز اور ٹائٹس پہننا۔ آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں ایسی جینز یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس میں ان کے جسم کی بناوٹ صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ کیا ایسے کپڑے پہننا صحیح ہے؟ صادق صاحب انڈیا سے، نہیں جائز نہیں ہے۔ 10 سال کی بچی پر ماں باپ پر لازم ہے کہ پردے اور شریعت کے حکام اس پر لاگو کریں۔ تو اور میں تو چھوٹی بچیوں کو بھی ٹائٹس پہنانے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ آپ کیوں بچیوں کو دماغ خراب کر رہے ہو ابھی سے؟ دیکھیں چھوٹی بچی جو 5-6 سال کی ہے اس پہ تو کپڑے پہننا بھی لازم نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی اس کو پراپر ڈریس پہنایا جاتا ہے تاکہ اس کو عادت پڑے، دیکھنے میں اچھی لگے۔ تو اسی طرح ان بچیوں کو جب ڈریس پہنائیں تو پراپر ڈریس پہنائیں، فل آستین کے ہوں، اسکارف ہو۔ کتنی پیاری لگتی ہے چھوٹی بچی اسکارف میں اور پراپر ڈریس میں۔ چلو 4-5 سال کی بچی کو اسکارف نہ بھی پہنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس ہونا چاہیے، ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے۔ یہ جو مغربی لباس ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے یہ حیا ختم کر رہا ہے، اور یہ شریعت بالکل اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ کا خوف ہوگا تو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی، خوف نہیں ہوگا تو بھائی جو مرضی کرو۔ ندی تہجد میں جہری قراءت۔ عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا اس میں جہر جائز ہے۔ یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے، یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ تو باقی جہری کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کی طبیعت پہ، اگر آپ کو آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ لگتا ہے تو پھر جہر کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو لیکن اتنا جہر نہ ہو کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا اتنی اونچی آواز سے کہ محلے پڑوس والے بھی اٹھ گئے، یا اپنی بیگم سو رہی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، بچے اٹھ رہے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اتنا جہر کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ پردہ کے لیے برقع ہی کیا ضروری ہے؟ کراچی سے کسی نے پوچھا جی میرا سوال یہ ہے کہ پردے کے لیے حجاب کرنا ضروری ہے یا کسی بڑی چادر یا شال سے سر یا سینہ ڈھانپ سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ برقع پہننا ضروری ہے یا ڈھیلے ڈھالا قمیص شلوار پہن سکتے ہیں؟ مقصد تو پردہ کرنا ہے، آپ چادر سے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، برقعے سے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ خواتین جو ہیں برقعے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پردہ خود سے ایک انتظام ہوتا ہے، نقاب لگا ہوا ہوتا ہے اس میں، چادر میں بار بار اترتی ہے، اس کو لپیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جائز ہے، مقصد تو پردہ کرنا ہے، تو چاہے برقعے سے کریں چاہے چادر سے کریں۔ جاندار کی شکل کے ہینڈل کی خرید و فروخت۔ ساحل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم گڑیا یعنی ڈال یا خرگوش اور ڈریگن کی شکل کے ہینڈل جو واکنگ اسٹک میں استعمال ہوتے ہیں کو کسی دکان سے لے کر آن لائن بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیں گڑیا یا خرگوش یا ڈریگن وغیرہ کی شکل چونکہ جاندار کی تصویریں ہیں تو اس لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، خرید و فروخت۔ اگر آپ نے کوئی اسٹک بیچی جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں چونکہ تصویر مقصود نہیں ہوتی، وہ اسٹک مقصود ہوتی ہے، تو پھر اس کی ارننگ حلال ہوگی۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایسی چیزیں نہ بیچیں، احتیاط کی بات بتا رہا ہوں، حلال حرام کی بات نہیں۔ جیسے ایک ڈبہ بیچتے ہیں اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو مقصد ڈبہ ہوتا ہے نا، تصویر مقصد نہیں ہوتی۔ یا کوئی پیکنگ کی کوئی بوتل بیچ رہے ہیں، تصویر بنی ہوئی ہے اس پہ، تو مقصد تو بوتل ہے، تصویر مقصد نہیں ہے، تو اس میں ارننگ پھر حرام نہیں ہوگی۔ احتیاطاً کوئی اوائڈ کرے تو اچھی بات ہے۔ تو لیکن گڑیا، یہ میں بتا رہا ہوں گڑیا یا خرگوش کی تصویر، لیکن اگر گڑیا ہی بیچ رہے ہیں، ڈال بیچ رہے ہیں یا خرگوش کا مجسمہ بیچ رہے ہیں تو وہ بہرحال ناجائز ہے۔ باقی گڑیا کے بارے میں صرف ایک یعنی اختلاف ہے، بعض ائمہ اس کو جائز سمجھتے ہیں بچیوں کے کھیلنے کے لیے، لیکن حنفیہ میں وہ جائز نہیں ہے، اور کیونکہ تصویر کی ممانعت پر اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ بچیوں کو گڑیا بھی نہ لے کے دی جائے۔ میں جب اپنی بچیوں کے لیے گڑیا خریدتا ہوں، چھوٹی بچیوں کے لیے، تو اس کے چہرے کو مسخ کر دیتا ہوں، اس کا چہرہ بگاڑ دیتا ہوں۔ اب ہماری بچیاں ماشاءاللہ اتنی ٹرین خود ہی ہو گئی ہیں، وہ جب کہہ رہی ہوتی ہے نا ہمیں گڑیا چاہیے تو وہ فوراً خود ہی کہتی ہیں ابو ہم اس کا منہ مٹا دیں گے، آپ بے فکر رہیں، ہم اس کا منہ خود مٹا دیں گے۔ تو چہرہ مسخ کر دیں گڑیا کا، پھر بچیوں کو کھیلنے دیں اس سے، بچیوں کا بڑا دل چاہتا ہے گڑیا اڑیا اور ایسی چیزوں کو کھیلنے سے، احتیاط اسی میں۔ تو باقی یہ جو آپ اسٹک، جو واکنگ اسٹک پہ اگر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کی آمدن حلال اس لیے ہے کہ مقصد اسٹک بیچنا ہے، تصویر کا ہونا اس میں ایک برائی کی چیز ہے، لیکن وہ مقصود نہیں ہے خرید و فروخت سے۔